میں ترکی میں موجود ہوں جہاں میں ایک رقص دیکھ رہا ہوں جسے عام زبان میں درویش رقص بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں یا جن کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں انہیں کسی طرح آرٹ کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ وہ جتنا زیادہ آرٹ کی طرف آئیں گے ان کی زندگی میں دوسرے لوگوں کے لیے محبت و احساس پیدا ہوگا۔ ان کا زندگی اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اور خدا کو جاننے کے لیے کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا، خدا کا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان تمام باتوں پر وہ غور و فکر کر پائے گا۔ یہ جو درویش رقص ہے اس کا آغاز مولانا روم نے کیا تھا اور پوری دنیا میں یہ رقص ایک برانڈ ہے۔ جو لوگ یہ رقص کرتے ہیں ان کی سلیکشن کا معیار بہت سخت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو واقعی روحانیت سے قریب ہوں اور جن کے اندر محبت ہو۔ ان کے اندر روحانیت اور خدا کی محبت پائے جانے کا باقاعدہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں پھر سٹیج پر جا کر پرفارمنس دینے کی اجازت ملتی ہے۔ میں جہاں یہ رقص دیکھ رہا ہوں یہ میونسپلٹی کا ایک ہال ہے جس میں تقریباً 50 کے قریب لوگ موجود ہیں جو اس رقص کو دیکھ رہے ہیں۔ ترکی میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس درویش رقص سے ضرور مستفید ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ترکی سے ہو کر واپس چلے جانا بالکل فضول ہے۔ میں یہاں آ کر روحانی طور پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانیت کی جو خوراک ہے وہ اسی طرح کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ترکی کو پوری دنیا میں تصوف کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ میں سب کے لیے دعاگو ہوں کہ سب ایسی محفلوں سے مستفید ہوں تاکہ آپ کو بھی روحانی سکون حاصل ہو سکے۔ ترکی میں ایک بلو ماسک بھی ہے جس کی تعمیر کا آغاز سلطان احمد نے کیا تھا اور اس مسجد کی تعمیر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی۔ کئی سال تک اس پر کام چلتا رہا جیسا کہ مسجد نبوی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اونچی جگہ بنائی گئی ہے جہاں سے آذان دی جاتی ہے اور یہاں بھی اسی طرز کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس مسجد کے 6 بڑے مینار ہیں۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جو حرم ہے اس کے بھی 6 مینار ہیں۔ پھر اس وقت کے سلطان نے ادب کا تقاضا سمجھتے ہوئے حرم میں پھر ایک چھٹا مینار بنوایا تھا۔ پرانے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ امارات کے ذریعے اپنی طاقت اور وقار کو سامنے لے کر آتے تھے۔ مثال کے طور پر اہرام مصر بنائے گئے، آئیفل ٹاور بنایا گیا، لبرٹی آف اسٹیچو بنایا گیا، دیوار چین بنائی گئی۔ پہلے زمانے کے حکمران اپنی طاقت اور وقار امارات کے ذریعے ظاہر کرتے تھے لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب ملک برانڈ بناتے ہیں، اب ملک ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور ایک دوسرے پر قابض آنے کے لیے اسلحے بناتے ہیں۔ یہاں مسجد میں مختلف جگہوں پر پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے، یہ مسجد کے اندر بھی ہے اور ترکی میں مختلف جگہوں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسا شاہکار ہے کہ اسے دور دور سے دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ سپاٹ ہے۔ میرا ٹیکسم اسکوائر استقلال اسٹریٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس اسٹریٹ کا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہاں ایک میوزک گروپ میوزک بجا رہا ہے۔ اس اسٹریٹ میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ٹرام چلتی ہے جس کی ٹکٹ 5 لیرہ ہے اور یہ اسٹریٹ دنیا کی ٹاپ 10 اسٹریٹ میں آتی ہے جیسے آکسفورڈ اسٹریٹ، ٹائمز اسکوائر وغیرہ۔ اس اسٹریٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ خود بخود کوئی نہ کوئی کرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جادو دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس اسٹریٹ میں آئیں اور یہاں 5 سے 6 گھنٹے بھی گزاریں تو آپ اس میں بور نہیں ہو سکتے۔ ترکی میں سب سے زیادہ رش بھی اسی اسٹریٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس اسٹریٹ میں نائٹ لائف بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس اسٹریٹ کے دونوں جانب ریسٹورنٹس اور بازار ہیں۔ یہ اسٹریٹ بہت لمبی اور رش سے بھری رہتی ہے، دور دور تک لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ میرا آیا صوفیہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر 1500 سال پہلے بہت بڑا چرچ ہوا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے مسلمان حکمران آتے رہے وہ چرچ کو گراتے رہے اور مسجد بناتے رہے۔ 5 بار چرچ کو گرا کر مسجد بنایا گیا، پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا اسی بلڈنگ کے اندر نماز بھی پڑھائی جائے گی اور کرسچن کمیونٹی اپنی عبادت بھی کر سکیں گے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ بلڈنگ مسجد اور چرچ دونوں کا کردار ادا کرتی رہی۔ اس میں افسوس کی بات مجھے یہ لگی کہ کسی کی عبادت گاہ کو گرانا نہیں چاہیے لیکن حکمران آتے رہے اور چرچ گراتے رہے۔ آیا صوفیہ کے بالکل سامنے بلو ماسک ہے۔ اتوار کے دن یہاں پر بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہاں ترکی میں کرائم، بیماری اور غربت کی سطح انتہائی کم ہے۔ اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ
यहाँ हर कोई काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ साल में 4 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं जिनकी यहाँ के लोग देखभाल करते हैं। अगर किसी के पास 2-3 मरले का घर है तो वो इसका एक हिस्सा होटल में कन्वर्ट कर देता है। किसी के पास गाड़ी है तो वो इसे बतौर टैक्सी भी इस्तेमाल करता है और इस तरह मुख्तलिफ कामों से लोग पैसा कमा रहे हैं। यहाँ कुछ नामुनासिब बातें भी देखने में आई कि यहाँ होटल और टैक्सी वाले एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। होटल वाले खुद ही ज्यादा खाना लाकर टेबल पर रखते जाते हैं और बाद में इसका बिल वसूल करते हैं। टैक्सी वाले भी जबरदस्ती बिठा लेते हैं और बाद में अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं। बेहतर है कि इनसे बैठने से पहले बात मुकम्मल करके बैठा जाए। यहाँ अगर क्लब्स में जाया जाए तो वहाँ भी अक्सर लोगों को लूटा जाता है। मैं तुर्किश हमाम भी गया, वहाँ एक अलग ही कल्चर है। वो हमाम में स्टीम देते हैं और बिल्कुल बादशाहों की तरह वहाँ हमाम दिया जाता है, जो कि मेरा बेहतरीन तजर्बा था। अगर पाकिस्तान में भी इसी तरह का टूरिज्म सिस्टम बन जाए तो इससे पाकिस्तान के आम लोगों को बहुत फायदा होगा। टूरिज्म से हमारी होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री आगे जाएगी। टूरिज्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आम लोग गुर्बत की लकीर से निकल सकते हैं। मैं जब भी किसी मुल्क में जाता हूँ तो वहाँ के सिनेमा घर में जाकर उनकी फिल्म जरूर देखता हूँ। इससे उनके कल्चर को समझने में मदद मिलती है। मुझे यहाँ ये मुशाहिदा भी हुआ कि ये लोग अपनी चीज बेचने से पहले आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब ये अपनी चीज सेल कर चुके होते हैं तो उसके बाद उनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये इलाका समुद्री है और समुद्री इलाके में जो लोग भी रहते हैं उनका मिजाज कारोबारी तर्ज का ही होता है। दूसरी बात जो देखने को मिली वो ये कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई फॉरेनर आए तो हम उसे फ्री में कोई चीज देकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर उनकी अपने हुक्मरान तैयब उर्दगान के लिए बहुत मोहब्बत देखी है और ये बात तो मैंने खुद भी महसूस की है कि अगर इस वक्त दुनिया में कोई मुस्लिम लीडर है तो वो तुर्की ही है, क्योंकि यहाँ हम आंगी है और जितने भी मजहब हैं उनको आज़ादी है अपने अपने मजहब के मुताबिक रहने की। उनके पास फौजी कुव्वत भी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ सफाई सुथराई, सेहत और तालीम का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। मैं अब तक जितने मुस्लिम ममालिक में घूम चुका हूँ इसमें मुझे तुर्की सबसे बेहतर लगा। अल्लाह ताला हम सबको सफ़र करने और इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।